ہے کوئی جو اللہ تعالیٰ کو عمدہ قرض عطا کرے، نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے قرض کو کئی گنا بڑھا کر دیں، اور اللہ تنگ کرنے والا بھی ہے اور کشادہ کرنے والا بھی ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ آیت کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ ان آیات میں اور پورے قرآن پر ہمیں عمل کرنے والا بنا دیں۔ اصل عمل ہی ہے، ورنہ یہ بولنا اور یہ سننا سنانا اس وقت یہ صرف اور صرف ایک رسم ہے، اگرچہ بہت بڑی غنیمت ہے اور اسی کے ذریعے سے علم اور دین پھیلتا ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف سننے والے بن جائیں، مقصد یہ ہے کہ ہم عمل والے بن جائیں۔ یہی قرآن کریم تھا، یہی آیات تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام عمل کرنے والے تھے، اور وہ کردار کے غازی تھے، ہم گفتار کے غازی ہیں۔ ہم صرف بولنا، میں اپنی بات کروں تو میں بولنے کا تو شوق رکھتا ہوں، بولنے کا تو جذبہ ہے، یا اگر کہیں سننے کا موقع آیا تو سننے کا تو جذبہ ہوگا، لیکن جو پڑھا، جو بولا، جو سنا، اس پر عمل کتنا کیا جا رہا ہے، جو کہ اصل چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں، یہی آیات ہیں، اسی مضمون کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ ان آیات میں جہاد کا حکم دے رہے تھے، تو صحابہ کرام کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننے والے تھے، اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دیا۔ صحابی ہیں، بوڑھے صحابی ہیں، عمرو بن الجموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد کا موقع آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ مدینہ کی حفاظت کے لیے نکلو، تو ایک بوڑھے صحابی ہیں، وہ ارادہ کرتے ہیں کہ میں بھی نکلوں گا۔ اچھا، بوڑھے ہونے کے ساتھ ساتھ اپاہج بھی ہیں، یعنی پاؤں سے معذور ہیں، لیکن کہتے ہیں میں نکلوں گا۔ تو ان کے 4 بیٹے ہیں، وہ چاروں کے چاروں بیٹے کہتے ہیں ابا جان آپ بیٹھیں، ہم آپ کی جگہ ہیں، ہم انشاءاللہ ایک اچھی تاریخ رقم کریں گے، آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ والد اپنے بیٹوں کی شکایت لے کر اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، یا رسول اللہ ان بنی ہؤلاء یمنعونی من الجہاد، یا رسول اللہ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ مجھے جہاد میں نکلنے سے منع کر رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد عذرک اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو معذور قرار دیا ہے، یعنی آپ کے اوپر تو جہاد فرض نہیں ہے کیونکہ آپ معذور ہو۔ کیوں؟ قرآن کریم نے کہا ہے لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، کسی مریض، کسی بیمار، کسی اپاہج، کسی نابینا کے اوپر جہاد کے لیے نکلنا فرض نہیں ہے، وہ اپنے گھر پر بیٹھا رہے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں جو ان صحابی نے یہ بات سنی تو ان کا جذبہ دیکھیے، فرمایا یا رسول اللہ انی احب ان اطأ الجنت بعرجۃ هذه، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں اپنی اس لنگڑی ٹانگ کے ذریعے سے قدم رکھوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کا جذبہ سنا تو فرمایا ان کے بیٹوں کو ارے تمہارے اوپر کوئی بار نہیں پڑے گا اگر تم انہیں چھوڑ دو، یعنی اگر یہ جانا چاہتے ہیں تو جانے دو۔ اسی طریقے سے ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن مکتوم، نابینا صحابی ہیں، صحابہ اکرام فرماتے کہ ابھی آپ کے لیے آپ پر تو جہاد فرض نہیں ہے، آپ کیوں نکلتے ہیں؟ کہا میں نکلوں گا۔ تو فرمایا آپ کیا کریں گے؟ نابینا آدمی کیا کر سکتا ہے میدان جہاد میں؟ تو کہا ہاں میں ایک ایسا کام کروں گا جو میرے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ میدان جہاد میں جھنڈا پکڑنے کا کام ہوتا ہے، تو فرمایا یہ کام اگر کوئی بینا شخص کرے گا تو جیسے حالات خراب ہوں گے وہ جھنڈا چھوڑ کے بھاگ جائے گا، میں تو ہوں نابینا، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہو کیا رہے، تو میں اس جھنڈے کو پکڑ کے رکھوں گا، اور جھنڈے کا گر جانا یہ ایسا ہے جیسا کہ میدان جس لشکر کا جھنڈا گر گیا اس کا مطلب یہ کہ اس نے شکست مان لی، تو میں ہوں نابینا، میرے ہاتھ سے جھنڈا گرے گا نہیں۔ تو اس طریقے سے ماننے والے صحابہ تھے۔ تو اب قرآن کریم اسی حوالے سے بات کر رہا ہے کہ جب جہاد کا موقع آتا ہے تو 2 چیزیں آڑے آتی ہیں، ایک جان کی محبت، ایک انسان کو موت کا جو ڈر ہے، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے واقعہ نقل کیا اور بیان کیا کہ دیکھو وہ ایک قوم تھی موت کے ڈر سے نکلی، تو بزدلی نے ان کی عمر کو نہیں بڑھایا بلکہ موت آنی تھی آئی، اور جو آدمی بہادری کا مظاہرہ کر رہا ہے، شجاعت کا مظاہرہ کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ جلدی مرے گا، اور جو بزدلی اختیار کر رہا ہے وہ دیر سے مرے گا، موت دونوں کی اپنے وقت پر آئے گی۔ دوسری چیز جو اس راہ میں آتی ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ میدان جہاد ہوگا تو ظاہر سی بات ہے جہاد کے لیے فنڈ اور اخراجات، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ چیز لازم کی ہے تو اخراجات اس کے بھی مسلمانوں نے اور امت مسلمہ نے خود برداشت کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اسباب کا نظام ہے، اسباب ہم نے اختیار کرنے ہوں گے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ
ارشاد فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کیا خوبصورت انداز ہے، کس عمدہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور انداز کیا؟ انداز پہلی بات من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے۔ پہلی چیز تو سوالیہ انداز میں انہیں ایک اعلان کیا جا رہا ہے کوئی، یہ ہے کوئی کا انداز ہی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسا ہونا چاہیے کہ ہم فوراً مانیں یا اللہ ہم ہیں۔ اور پھر جب کہا جا رہا ہے تو کیا کہا جا رہا ہے؟ قرض دو، اللہ کو قرض دو۔ اللہ کو قرض دینے کا کیا مطلب؟ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑی عجیب و غریب حدیث ہے، بلکہ حدیث قدسی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بندے سے شکوہ کریں گے۔ کیا شکوہ کریں گے؟ مرضت یا عبدی، اے میرے بندے میں بیمار ہوا تھا لیکن تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا اے میرے رب آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں، آپ تو رب العالمین ہیں۔ فرمایا ہاں میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تو اگر تم اس کے پاس عیادت کے لیے جاتے تو تم مجھے وہاں پاتے، یعنی در حقیقت میں تمہارے اس کی عیادت میں ملتا۔ فرمایا پھر اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے میں نے تم سے کھانا مانگا تھا لیکن تم نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ بندہ کہے گا یا اللہ آپ کیسے کھانا مانگ سکتے ہیں، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کھانے کا کیا کریں گے؟ تو کہا میں نے نہیں، میرے بندے نے مانگا تھا، اگر تم اسے کھانا کھلاتے تو در حقیقت تم مجھے پا لیتے اس میں۔ فرمایا اسی طریقے سے مختلف انداز میں یہ چیز، تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تم اللہ کو قرض دو، یعنی جس جگہ اللہ کے مال کو خرچ کرنے کی نوبت آتی ہے، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے صدقات ہوں، چاہے کسی ضرورت مند اور حاجت کی نفلی صدقات کے ذریعے سے اس کی مدد کرنی ہو، یا اسی طریقے سے اگر کوئی ایسی آفت آ جاتی ہے یا کوئی مسلمانوں اسلام کی شان و شوکت کے لیے خرچ کرنے کی جہاد کی شکل میں نوبت آتی ہے تو اس پہ خرچ کرو، یہ تمہاری طرف سے قرض ہے۔ اور دیکھیں قرض دینے کا کیا مطلب، یعنی تمہیں بدلے میں ملے گا، جواب میں تمہیں چیز واپس کی جائے گی۔ اور اگر انسان کو قرض دیا جائے تو یہ بات رہتی ہے کہ پتہ نہیں واپس ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن اللہ کو جو قرض دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم مجھے قرض دو، اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا، اس کو کتنا بڑھائیں گے اس کی بات آگے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اگر قرض دیا جائے تو جتنے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی صورتیں ہیں یہ سب کا سب اللہ کو قرض ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو واپس کریں گے، لیکن بس شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وہ قرض حسن ہو۔ چنانچہ قرآن کریم نے کہا ہے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے، عمدہ قرض۔ یہ عمدہ قرض اور قرض حسن کیا چیز ہے؟ قرض حسنہ وہ چیز ہے کہ جس میں تقریباً 5 باتیں پائی جائیں۔ سب سے پہلی چیز کہ جب آپ خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو اللہ کی ذات مقصود ہو، خالص لوجہ اللہ، محض اللہ کی ذات کو راضی کرنا مقصود ہو۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو در حقیقت ہر کام میں بنیاد بنتی ہے، تو اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے کا موقع آئے گا وہاں پر بھی اللہ کی ذات مقصود اور مطلوب ہو، تبھی جا کے تو سب سے پہلی چیز ہو اللہ کی ذات کے لیے۔ دوسری چیز تم خرچ کرو اس طور پر کہ تمہارا دل اس خرچ کرنے پر راضی بھی ہو، دل کی خوشی کے ساتھ کرو، یعنی اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی قربانی کر رہے ہیں لیکن قربانی کرتے ہوئے دلی طور پر مطمئن نہیں ہے، دلی طور پر خوش نہیں ہے، تو ایسی قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ تیسری چیز جو خرچ کر رہے ہیں تو مال حلال سے ہو، پاکیزہ مال کے ساتھ ہو۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہیں اور پاکیزہ چیز ہی قبول کرتے ہیں۔ یعنی اگر چوری کی، سود پہ پیسہ لگائے، یعنی مختلف ناجائز طریقے سے پیسے کمائے اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے تو یہ قرض حسنہ میں شامل نہیں ہے۔ چوتھی چیز جو خرچ کیا جا رہا ہے وہ خرچ کرنے کی جگہ بھی ٹھیک ہو، یہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ یعنی لوگ مختلف جگہوں پہ خرچ کر، شادی بیاہ کے موقع پر رسوم و رواج کے نام پر اتنا پیسہ خرچ کر دیں گے جو کہ بظاہر تو کہنے کو کہا جائے گا بھی اپنی بیٹی کی شادی پہ خرچ کیا، لیکن در حقیقت ایسی جگہ خرچ کیا جس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، ناجائز جگہ پہ خرچ کیا۔ پانچویں چیز قرض حسن ہونے کے لیے پانچویں شرط یہ ہے کہ خرچ کر دینے کے بعد احسان نہ جتلایا جائے، اور جس کے اوپر خرچ کیا ہے اس کو تکلیف نہ دی جائے۔ قرآن کریم نے اس بات کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو، اپنے دیے گئے مال کو ضائع مت کرو۔ کس چیز کے ذریعے سے؟ بالمن والاذی، احسان جتلا کر، دینے کے بعد کہہ دیا، اس کو مختلف طریقے سے اس کے اوپر جو ہے وہ طنز کیا یا اس کو بار بار یاد دلایا، جتلایا،
یہ قطعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے صدقہ دینے کے بعد، کسی کو دینے کے بعد اس کو جتلانا، اور تکلیف کیا ہے، دینے کے بعد اس کے ذریعے سے اس سے کوئی اور دنیاوی فائدہ حاصل کرنا مقصود ہے، تو یہ دونوں کی دونوں چیزیں جائز نہیں۔ تو قرض حسن وہ ہوگا جس میں یہ 5 باتیں پائی جائیں گی۔ اگر اللہ کو قرض دیا جائے اور وہ قرض حسن ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ اگلی ترغیب دے رہے ہیں فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس دیے ہوئے مال کو دگنا تگنا چگنا بڑھاتے رہیں گے، اتنا بڑھائیں گے کہ تمہاری سوچ ہے۔ کتنا بڑھاتے ہیں؟ سب سے بنیادی بات قرآن کریم نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی نیکی کرتا ہے، بھلائی کا کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ 10 سے۔ 1 روپیہ خرچ کرنے پر 10 روپے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، یہ شروعات ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم نے کہا مثل الذین ینفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان خرچ کرنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ انہوں نے ایک دانہ گندم کا ایک دانہ بویا، اس کے بعد گندم کے اس دانے سے کیا ہوتا ہے، جب فصل تیار ہوگی تو ایک خوشہ نکلے گا، اس خوشے میں 7 بالیاں ہوں گی، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو تم ایک دانہ ڈالو تمہیں 700 دانوں کا ثواب ملے گا۔ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ کون سا ایسا دنیا کا ادارہ ہے، کون سی ایسی دنیا کی اکانومی کا کہاں ایسا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ کو اگر کوئی نفع ملے گا تو کھینچ تھان کے 12 سے 15 سے 20%، لیکن اللہ تعالیٰ یعنی تم 1 روپیہ خرچ کرو تمہارے 700، تم نے 100 روپے خرچ کیے وہ 70,000 بن گئے، تم نے 1 لاکھ خرچ کیا وہ 70 لاکھ بن گئے۔ اور پھر بات یہاں نہیں، قرآن کریم نے اس کے بعد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ کتنا بڑھاتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات بندہ ایک کھجور خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں ایک کھجور خرچ کر دی، اللہ تعالیٰ اسے احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ کہاں ایک کھجور کا دانہ اور کہاں احد پہاڑ۔ اور پھر بات یہیں پر نہیں، حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اور یہ سارے فرق کیوں ہیں؟ یہ اخلاص کی بنیاد پر، جس کے دل میں جتنا اخلاص ہوگا اسے اس کے حساب سے ثواب ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص 1 روپیہ اللہ کے لیے خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 لاکھ 1 ملین گنا بڑھا دیتے ہیں۔ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ قدردان ہے۔ تو فرمایا ایک تو تم قرض دے رہے ہو یعنی تمہیں واپس ملے گا، ایسا نہیں ہے کہ تم نے دے دیا تو بس تمہاری طرف سے چلا گیا۔ پہلی ترغیب تو یہ کہ یہ قرض ہے، دوسری ترغیب کیا کہ دیکھو تمہیں یہ بڑھا کر دیا جائے گا۔ ویسے تم دنیا میں تو کسی سے سود نہیں لے سکتے، سود حرام ہے، لیکن اللہ کا دیا ہوا سود تمہارے لیے پاکیزہ ہے، وہ تمہیں ضرور مل کے رہے گا۔ کبھی تو دنیا میں ملے گا، بعض اوقات ملتا ہے، میدان جہاد میں خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مال غنیمت کی صورت میں بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں، اور ورنہ آخرت کا ثواب تو اپنی جگہ طے ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا واللہ، اگلی ترغیب کا انداز کیا ہے؟ واللہ یقبض و یبسط، دیکھو اللہ ہی ہیں جو تنگی بھی کرتے ہیں اور کشادگی بھی کرتے ہیں۔ یہ جملہ ایسا جملہ ہے کہ در حقیقت یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دے رہا ہے مختلف انداز سے۔ کس چیز کو اللہ تنگ کرتے ہیں؟ اللہ عمروں کو بھی تنگ کرتے ہیں، عمر کو بڑھا بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رزق میں تنگی بھی کرتے ہیں، رزق کو کشادہ بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی خوشی کو بڑھا بھی دیں گے، تنگ بھی کر دیں گے۔ کیا مطلب یہ کہ اگر تم اس بات کا انتظار کرو کہ نہیں ابھی تو ٹائم ہے، آگے جا کے ہم خرچ کر لیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں کیا پتا کہ تمہاری روح اسی وقت کب تمہاری عمر کم ہو یا لیکن اگر تم خرچ کرو گے تو اللہ تمہاری عمر کو بڑھا دیں گے۔ چنانچہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ آپ علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا ای الصدقۃ اعظم اجرا، یا رسول اللہ کون سا صدقہ وہ اجر کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہے؟ آپ نے فرمایا ان تصدق، تم صدقہ کرو اس حال میں کہ تم صحت مند ہو، شحیح، تمہیں مال کی تمنا مال کی سے لگاؤ تمہارا باقی ہو، اس حال میں کہ تمہیں اپنے فقر کا اپنے پاس معاشی حالات کی وجہ سے تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میرے اوپر سخت حالات نہ آ جائیں۔ چوتھی بات تمہیں اپنے لیے باقی رکھنے کی امید ہے۔ تو یہ 4 باتیں پائی جائیں تب تم صدقہ کرو گے تو یہ افضل ترین صدقہ ہوگا۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ خود اسی حدیث میں آپ نے فرمایا دیکھو ٹال مٹول مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم ٹال مٹول کرتے رہو، وہ وقت آ جائے کہ روح حلق کو پہنچ جائے گی تو تم کہتے رہو گے لے فلان ان قضا، فلاں کو اتنے دے دینا، فلاں کو اتنے دے دینا۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اب کیا فائدہ، اب تو وہ وارثوں کا ہو گیا، اب تمہارے اختیار میں نہیں رہا۔ تو اللہ فرماتے واللہ یقبض، اللہ تعالیٰ تمہاری عمروں کو گھٹا بڑھا بھی دیتے ہیں اور تمہارے رزق کو بھی تنگ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ تم اس بات کا انتظار کرو کہ چلو بعد میں دے دیں گے، تو آگے کیا پتہ تمہارے اوپر ایسے حالات آ جائیں کہ مالی طور پر تنگ ہو جاؤ۔
تو حدیث کیوں کیونکہ رزق کی، اسی لیے تو آپ نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، یعنی اس وقت تمہارے پاس مالداری ہے تو اس کو غنیمت سمجھو فقر کے آنے سے پہلے، اور اس وقت مالداری کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، اس بات کا انتظار مت کرو، اور جو صدقہ کرو گے وہ تمہارے لیے محفوظ رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ آپ علیہ السلام کے گھر میں قربانی ہوئی، کوئی جانور ذبح ہوا، آپ علیہ السلام نے جب نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر آئے تو آپ نے پوچھا گھر والوں سے کہ بھئی سب کچھ دے دیا یا کچھ رہ گیا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں غالباً فرمائے ایک دستی باقی رہ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، دستی باقی نہیں رہی، باقی رہنے کا تو مطلب یہ ہے کہ جس کو ہمیشہ ہمیشہ کی بقا مل گئی، جو دے دیا وہ باقی ہے، جو رہ گیا یہ بچا ہوا ہے، جو تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا اسے بقا مل گئی، وہ اللہ کو تمہارے نامہ اعمال میں رہ کر باقی رہ گیا، باقی جو ابھی نہیں دیا یہ بچا ہوا ہے، یہ بھی اگر وہاں چلا جائے تو یہ بھی باقی ہوگا، ورنہ یہ باقی نہیں ہے، باقی وہ ہے جو صدقے کی شکل میں اللہ کے پاس چلا گیا۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کو قرضہ دے دو، اللہ تعالیٰ قرض حسن دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں خوب بڑھا کر دیں گے، اور واللہ یقبض و یبسط، اللہ تعالیٰ تنگی بھی کرتے ہیں کشادگی بھی کرتے ہیں، قابض اور باسط اللہ ہی ہے، کشادگی کرنے والا اللہ ہے، تنگی کرنے والا اللہ ہے، لہٰذا تم یہ مت سوچو، دیکھیں کتنی عمدہ بات ہے، کتنی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایک چیز خود دیتے ہیں، ہمیں جو مال ملا یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور پھر اسی چیز کو لے رہے ہیں ہم سے اور دگنا تگنا کر کے بڑا کر دے رہے ہیں۔ اس کی کتنی عمدہ مثال، کہاں ہوتا ہے ایسا کہ آپ نے کسی کو سائیکل دی، خود سائیکل دی اور اسے کہا کہ تم مجھے یہ سائیکل بیچ دو گاڑی کے بدلے میں؟ نہیں ہو سکتا دنیا میں، یہ اللہ ہی ہے کہ ہمیں مال دے کر ہمارے مال کی بولی لگاتا ہے اور اسے دگنا تگنا چگنا بڑا لاکھوں گنا بڑھا دیتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ قرض حسن ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، صحیح جگہ پر خرچ کیا جائے، دل کی خوشی کے ساتھ کیا جائے، اور ساتھ ساتھ اس طور پر کیا جائے کہ در حقیقت اس کے بعد کسی قسم کی کوئی تکلیف اور کسی قسم کا احسان جتلانا نہ ہو۔ اگلی ترغیب اللہ نے کیا دی؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، دیکھو جس طرح تمہارا مال تو اپنی جگہ، تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، لہٰذا تم تو اپنی جگہ، تمہارا مال بھی لوٹے گا، لہٰذا اس لوٹنے سے پہلے تم اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، یہ قرض ہے۔ آخری بات جو کہ اہم بات، عام طور سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ صرف اور صرف زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور اسلام کو جو مختلف مقامات پر مسجد میں اور مختلف مصیبتوں لوگوں پر آ جائیں اس موقع پر خرچ کرنا ہی اللہ کو قرض دینا نہیں، کسی مقروض کو قرض دینا یا بھی اللہ کو قرض دینا ہے۔ اور یہ ایک اہم بات ہے، صدقہ دینے کے مقابلے میں قرض دینا یہ زیادہ افضل ہے، صدقہ دینے کے مقابلے میں قرض دینا یہ زیادہ افضل ہے۔ صدقہ دے کے تو آپ نے جان چھڑا دی، لیکن قرض یہ ہے کہ جس کو دیا ہے اس کے بعد ابھی تک آپ کے اپنے مال سے وابستگی باقی ہے، یہ زیادہ افضل ہے بنسبت صدقے کے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کو 2 دفعہ قرض دے دے، یعنی ایک دفعہ قرض دیا مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے، اس نے کچھ عرصے کے بعد وہ واپس کر دیا، پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آتا ہے، وہ دوبارہ قرض مانگتا ہے، اس نے دوبارہ 1 لاکھ روپے مانگے، تو حدیث میں آتا ہے جس نے کسی مسلمان کو 2 دفعہ قرض دیا، اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنا اتنی رقم پوری کی پوری صدقہ کر دی، یعنی 1 لاکھ روپے 2 دفعہ قرض دیا تو یعنی 1 لاکھ روپے صدقہ کیا۔ عام طور سے آدمی 1 لاکھ روپے صدقہ نہیں کرتا، جو کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، لیکن جب 1 لاکھ روپے آپ نے 2 دفعہ ایک مسلمان کو قرض دیا تو گویا کہ آپ نے مکمل کا مکمل وہ 1 لاکھ روپے قرض اللہ کو صدقہ کر دیا، اگرچہ وہ دوبارہ آپ کے پاس آ رہا ہے۔ تو قرض کی حیثیت، اور قرض یہ اس لیے بہتر ہے کہ اس سے معاشرے میں اعتدال آتا ہے، جس کو آپ قرض دیتے ہیں، اب یہ تو لوگوں کے اندر برائیاں آ گئی ہیں کہ وہ لے لینے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ ہم نے دینا نہیں ہے، یہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ سامنے والا مر جائے یا بھول جائے، تو یہ تو ان کا، لیکن حقیقت میں دینے والے ایک صحابی ہیں، آپ علیہ السلام، ان کی بخشش کی وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ وہ ہر ایک کو قرض دیا کرتے تھے، اور قرض دینے کے بعد فرماتے کہ میں اگر مالدار ہوتا ہے تو مالدار کو قرض دینے کے بعد میں صبر کرتا ہوں، دے گا، میں نے اللہ کے لیے دیا ہے دے گا، اور اگر تنگ دست کو دیا ہے تو پھر اسے میں مہلت دیتا رہتا ہوں۔
تو اسی میں میری زندگی گزرتی ہے. لوگ کھاتے ہیں، ڈوبتے ہیں، میرا پیسہ ڈوب جاتا ہے، لیکن میں دیتا اللہ کے لیے ہوں. یہی ان کا عمل ان کا اللہ کی بارگاہ میں جو وہ سرخر ہونے کا سبب بنا. تو معاشرے میں قرض دینا یہ صدقہ دینے کے مقابلے میں زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے وہ سامنے والا آئندہ فکر کرے گا، ادائیگی کی فکر کرے گا، تو معاشرے میں استحکام آئے گا. لیکن اگر آپ نے صدقہ دے کے جان چھڑا دی تو وہ بھی سمجھ لے گا کہ یہ آسان طریقہ ہے. وہ اپنی جگہ پر اہم چیز ہے، لیکن اگر تقابل کیا جائے تو حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ قرض کی حیثیت وہ صدقے کے مقابلے میں زیادہ ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.